نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم تجلیات نبوت کتاب میں خانہ نبوت چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ازواج کا ذکر پڑھا ہے آلریڈی۔ میرا خیال میں جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ، یہاں تک پڑھا ہے ہم نے۔ جی ایسا ہی ہے، جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹی بیوی ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ام سلمہ جو تھیں یہ بھی بیوہ تھیں جس وقت کہ آپ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں بک سے۔ حضرت ابو سلمہ کے عقد میں تھیں اور ان سے ان کی کئی اولاد تھی۔ ابو سلمہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ ان کے بارے میں ہمیں جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو خاندان تھا بنو مخزوم، یہ وہی خاندان ہے، وہی قبیلہ ہے جو ابو جہل کا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کے والد مکہ کے مشہور اور بڑے امیر آدمی تھے، ابو امیہ بن مغیرہ بن امیہ، اور ان کا نام زاد راکب بھی تھا، یعنی قافلے میں جو ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کا سارا خرچہ خود اٹھاتے تھے، اتنے سخی تھے۔ تو انہوں نے بڑے ایک دولت مند خاندان میں آنکھ کھولی تھی، اور پہلا نکاح ان کا ابو سلمہ سے ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو پتہ ہے، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اور انہوں نے ابو سلمہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی حبشہ کی طرف۔ شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے ابو سلمہ تو پھر جب مسلمانوں نے واپس مکہ کی طرف راہ لی تو یہ بھی واپس آ گئے تھے۔ ان کے مالی حالات کچھ زیادہ صحیح نہیں تھے۔ ایک ہی اونٹ پہ میاں بیوی اور سلمہ جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی سوار کر لیتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کے خاندان والے اپنے یعنی ابو سلمہ تو چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان کے خاندان والے ان کی بیٹی کو واپس گھر لے گئے کہ ان حالات میں تم ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، یعنی ام سلمہ کو، یعنی شوہر چلے گئے ہیں اور ان کا قبیلہ ان کو جانے نہیں دے رہا تھا کہ نہیں تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، تم جانا ہے تو جاؤ، کہ تمہارے تو حالات بھی ایسے ہیں۔ اس پر ابو سلمہ کے قبیلے والے جو تھے انہوں نے آ کر ان سے سلمہ کو لے لیا، بچہ چھین لیا اور کہا کہ اچھا تم ہمارے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے تو ہم بھی اپنا بچہ واپس لیتے ہیں۔ یعنی ددیال کے قبیلے نے سلمہ کو لے لیا، ان کو ان کے قبیلے والوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب دیکھیں ان کا حوصلہ، دیکھیں کہ 1 سال تک یہ روزانہ ایک مقام پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ آخر کسی کو ترس آ گیا کہ یہ عورت اتنا اپنے بچے کے لیے روتی ہے تو انہوں نے بچہ ان کو دے دیا۔ پھر جب بچہ ملا تو یہ اکیلی چل پڑی مدینہ کی طرف۔ اور دیکھیں اکیلے جانا آج بھی پاسبل نہیں ہے کسی عورت کے لیے، اس زمانے میں سوچے خطرناک راستہ تھا، مرد بھی اس وقت اکیلے جانے سے گھبراتے تھے۔ تو یہ اکیلی روانہ ہو گئی۔ تو اس وقت عثمان بن طلحہ، یاد ہے آپ کو عثمان بن طلحہ جن کے پاس کنجی کعبہ کی تھی، تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جب اکیلی عورت کو دیکھا تو ساتھ ہو لیے اور آگے تک چھوڑ کے آئے ان کو۔ تو جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بولی بنو امیہ کی بیٹی ہوں۔ اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر خاندان کی بیٹی اور یہ حال ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ ایک دفعہ
جو इनके कज़न ही थे, अबू सलमा माँ की तरफ से कज़न थे, और आपस में इनकी बहुत मोहब्बत थी। और इन्होंने जब एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आए तो आकर एक दुआ सिखाई हज़रत उम्मे सलमा को कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब भी किसी का कोई नुकसान हो जाए तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन, तो अल्लाह उसे बेहतर चीज़ कोई दे देगा। तो कहती हैं कि जब अबू सलमा की वफ़ात हुई तो इनको ये बात याद आ गई। तो पढ़ा तो सही इन्होंने इन्ना लिल्लाह के बाद ये दुआ पढ़ी तो सही, लेकिन कहती मैं दिल में सोच रही थी अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, इनका ये भी बताऊं कि ये इतना मिसाली जोड़ा था ना, इतना ये यानी इतनी आपस में मोहब्बत करने वाले थे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, कि क्योंकि अबू सलमा बड़े नरम मिजाज थे, बड़े अच्छे अखलाक वाले थे। और आपको याद होगा ये बात भी, उहद में वो ज़ख्मी हुए थे और कुछ महीने के बाद उन ज़ख्मों से शहीद हो गए थे। तो जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि कोई आदमी जब मर जाए और उसकी बीवी दोबारा शादी ना करे तो जन्नत में वो इकट्ठे होंगे। कहती मैंने उनको मतलब ऐसे एक बात कही कि मैंने ये बात सुनी है। उम्मीद है आप फोन पे आवाज सही आ रही होगी। तो जन्नत में दोनों इकट्ठे होंगे, और अगर बीवी मर जाए और आदमी शादी ना करे तो तब भी दोनों जन्नत में इकट्ठे मिलेंगे। तो हम एक दूसरे से वादा करते हैं हम एक दूसरे के बाद शादी नहीं करेंगे। हालांकि इनको पता था कि जाहिर है वो तो इस वक्त डेथ बेड पे हैं, और डेथ बेड के होने के नाते उनकी इस वक्त मौत करीब है, लेकिन ये नहीं कहती कि आप मरने लगे मैं नहीं करूंगी, ये नहीं कहती जो भी। इस पे जब इन्होंने कहा ना कि हम एक दूसरे से ये वादा करें कि हम नहीं करेंगे, तो अबू सलमा बोले कि मेरी बात एक मानोगी। इन्होंने कहा कि क्या? कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मेरे बाद तुम शादी कर लेना। फिर अबू सलमा देखें कैसे इंसान थे, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने दुआ की, अल्लाह इसको मुझसे बेहतर शौहर देना जो इसका ख्याल रखे, इसको कभी तकलीफ ना दे। जाहिर है फिर ऐसा शौहर जब उनकी वफात हुई होगी तो क्यों ना वो कहेंगी कि मुझे ये था, मेरी ये सोच थी कि अबू सलमा से बेहतर मुझे कौन मिल सकता है। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे शौहर थे। तो कहते हैं इद्दत के बाद पहले अबू बकर सिद्दीक ने शादी का पैगाम दिया। अब देखें, हालांकि सारे सहाबा शादीशुदा ऑलरेडी थे, ये नहीं थे कि कोई कमारे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई बेवा होती थी या कोई डाइवोर्स्ड होती थी तो इस वजह से कोई उनको रिजेक्ट नहीं करता था कि इसकी शादी कैसे हो सकती, अब ये तो बेवा हो गई है, नहीं। तो कहती हैं कि फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पैगाम ये दिया, बल्कि खुद तशरीफ लाए और रिश्ता मांगा, तो देखें इन्होंने सुभान अल्लाह ऐसी समझदार थी, फौरन नहीं कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, बल्कि कहने लगी कि ये मेरे लिए बेशक बहुत एजाज़ की बात है, मगर 3 चीज़ें आप जान लें। 3 चीज़ें हैं जो कि यानी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं ना, वो आपको अगर उनके ऊपर नहीं एतराज़ है तो फिर अलग बात है। ये सबसे पहली बात, मैं एक औरत हूँ जिसमें गैरत है और आपकी और भी बीवियां हैं, यानी ये ना हो कि मेरी गैरत की वजह से मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि फिर आप नाराज हो जाए। तो ये एक तो यानी ये बात थी। दूसरी बात, मैं एक उधेड़ उम्र औरत हूँ, यानी मैं कोई बहुत जवान नहीं हूँ, बिल्कुल यंग औरत नहीं हूँ। बाकी बीवियों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिल्कुल यंग थी, यानी अब मैं यानी डाउन द हिल हूँ, उधेड़ उम्री की तरफ हूँ। नंबर 3
کہ میرے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے 4 بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، غیرت کی جو بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ اس کو دور کر دے گا، اور جہاں تک عمر کی بات ہے تو یہ عارضہ تو مجھے بھی لاحق ہے، یعنی میں بھی ڈاؤن دا ہل ہی ہوں۔ اور جہاں تک تیسری بات ہے کہ تمہارے بچے ہیں، یعنی ان کو یہ تھا نا کہ میرے بچے ہیں، کوئی آپ کو تنگ نہ کریں، تو آپ اس سے ظاہر ہے جب کوئی عورت اپنے بچے ساتھ لے کر آتی ہے تو یہ خدشہ ہوتا ہے عورت کے دل میں کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیا خاوند میرے بچوں کو ایکسیپٹ نہ کرے یا یہ بچوں سے تنگ پڑ جائے۔ تو فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اور کیا واقعہ آپ کو ان کا یاد آتا ہے؟ کوئی واقعہ یاد آتا ہے جو آپ نے سیرت میں پڑھا ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ خاص ان کی زندگی کا ہے جو سب کو پتا ہونا چاہیے۔ جی، وہ واقعہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جی کہ آپ اٹھو اور اپنے سر منڈواؤ اور قربانی کرو، تو کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کے جب خیمے میں آئے ہیں تو انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ خود پہلے یہ کر لیں تو یہ آپ کو فالو کریں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا، یعنی اتنی سمجھدار تھی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی فقیہ تھیں، ایک دفعہ کنیز ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ابھی یہی فرمایا، یا ایھا الناس، فرمانے لگی میرے بال باندھ دو۔ ان کے بال بہت لمبے تھے، تو کہتی میرے بال باندھ دو۔ تو اس نے کہا باندی نے کہ ابھی تو انہوں نے یا الناس ہی کہا ہے، اور تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنی مطلب کنگھی تو کرا لیں۔ فرمانے لگی کیوں، ہم الناس میں نہیں ہیں؟ اور بال بندوا کے فوراً جا کے غور سے بات سننے لگی۔ وہ پتہ ہے حضرت عائشہ کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک چاندی کی ڈبیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ کوئی بیمار آتا تو پانی میں نا یہ بال گھماتی ہیں اور اسے ہلاتی ہیں اور اس کو پلاتی تھی۔ اور یہ خود بھی پڑھی لکھی تھی، ان کے فتاوی بھی ہیں، اور لوگ اکثر مسائل میں حضرت عائشہ سے اور حضرت ام سلمہ سے رجوع کرتے تھے۔ ان کے اتنے فتاوی تھے کہ جمع کریں تو ایک کتاب بن جائے، اور بہت سخی تھیں، کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی، جب کوئی سوال کرتا تھا تو اس کو کچھ دیتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ازواج نے شکایت کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کو کہ جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تحفے جب بھیجتے ہیں تو اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے، تو ہماری باری کے دن نہیں بھیجتے، تو حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ آپ جا کے شکایت کریں۔ تو وہ جب نہیں ان سے کامیابی ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کو بھیجا تھا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات کتنا ان کے فہم پہ بھروسہ کرتی تھیں۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج نے جب نان نفقے کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت عمر سمجھانے کو جب آئے تو پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور پھر ان کے پاس بھی آئے۔ تو جب ان کو سمجھایا تو کہنے لگی تعجب ہے اے ابن خطاب، تم ہر معاملے میں دخل دیتے دیتے یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ اب تم حضور کی ازواج کے معاملے میں بھی دخل دو گے۔ یہ جواب سن کے حضرت عمر خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو آپ مسکرا اٹھے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ جو انتقال کر چکی تھی، ان کے حجرے میں ان کو رکھا گیا تھا شادی کے شروع میں۔ تو شادی کے شروع میں جو کا ایک ملیدہ انہوں نے بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، یہ شروع کے دن ہے، تو آگے بڑھ کے آپ کو تھام لیا اور فرماتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ جائیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے مشورے دیا کرتی تھیں، وہ سمجھدار بہت تھی نا. تو یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. یہ ان کا انتقال بھی 84 سال کی عمر میں، 84 ایئرس کی عمر میں، 59 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائیں اور بقیع میں دفن ہوئی. اب دیکھیں یہ تمام ہی تقریباً ازواج سوائے حضرت خدیجہ کے بقیع میں ہی دفن ہوئی ہیں. اور دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بقیع میں جگہ عطا فرمائے. اتنی بڑی ہستیاں وہاں پہ جمع ہیں، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت ام المومنین زینب بنت جہش بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی. یعنی کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد ہوئی نا، کزن ہوئی. اور ان کی شادی زید بن حارثہ سے کی گئی، لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی. آپ کو یہ واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ حضرت زید جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے بھی تھے. لیکن اس زمانے میں چاہے آزاد کردہ غلامی کیوں نہ ہو، اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا جو خاندانی لوگوں کا ہوتا تھا. خاندانی لوگ یعنی جن کا قبیلہ کنبہ وہاں پہ ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. تو ظاہرہ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے لیے ان کو پیغام بھجوایا تو یہ چونکہ بڑے خاندان سے تھی تو ان کو بڑا ہوا کہ میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے ہوگی، اس لیے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی. لیکن جب قرآن میں آیات اتر آئیں کہ کسی مومن مرد کو یا عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ آگے سے کوئی چوں چرا کرے، تو اس آیت کے نزول کے بعد ہی حضرت زینب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں رضا مان دوں. بعض لوگ بہت ہی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں اس معاملے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ خود پسند تھیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے شادی کرنی تھی تو حضرت زید کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ وہ تو اپنے لیے پہلے رشتہ مانگتے تو کوئی وہ انکار ہی نہ کرتی، بلکہ وہ تو ریلکٹنٹ تھی حضرت زید سے شادی کرنے پہ، لیکن صرف اس بات کی وجہ سے انہوں نے شادی کر لی. تو کیا وہ انکار کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کے کزن ہیں، جو ان کے ہم پلہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ اب کیا ہوا، نکاح تو ہو گیا، مگر ٹھیک ہے دونوں میں تقویٰ بھی بہت تھا مگر نبھا نہیں ہو سکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبھا ہو جائے کیونکہ دونوں بہت نیک ہیں، ایسے نہیں ہے. طبیعتیں اور کیا مینٹل لیول ہے دونوں کا، کیا سوچ ہے دونوں کی، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ بس یہ اگر دین پہ ہیں دونوں تو نبھنی ہی چاہیے، اور کیوں ضروری کسی میں خرابی ہی ہوگی تو نہیں نبھی، ایسی ضروری نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں جب ان کی شادی ہوگی تو حضرت زید ایک دفعہ شکایت لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ مجھے وہ مقام نہیں دیتی جیسے کہ ایک شوہر کا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے لیکن کشیدگی بڑھتی گئی. پھر بالآخر کیا ہوا، یہ نکاح برقرار نہیں رہ سکا، طلاق ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشارہ مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ رسم جو منہ بولے بیٹے والی ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، کچھ اشارہ تھا کہ اللہ کی طرف سے شاید یہ حکم آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکم آئے، کیونکہ یہ چیز بہت ہی مشکل تھی اس معاشرے میں کہ کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، ایکس وائف کے ساتھ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی سمجھا جاتا تھا منہ بولا بیٹا جیسے سکا بیٹا ہے، اور سکے بیٹے کی بیوی تو بہو ہو گئی، تو بہو کے ساتھ سسر کیسے شادی کرے گا؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں پہ کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے آپ نے حضرت زید کو پھر پیغام دے کے بھیجا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا. تو حضرت زید ان کے پاس گئے
کہ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ کسی اور پہ نہیں بھروسہ کرتا، تو تم جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ چکی پیس رہی تھی، اور انہوں نے جا کر منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو غیرت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ پیغام دے رہا ہوں. تو چونکہ پہلے وہ ان کی بیوی تھی، تو اب ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی ہیں، تو اس لیے ان کو شرم آئی. اب اپنا منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو دیا. تو حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گی. اور زینب کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. ادھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی سورہ احزاب میں کہ ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. جب آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر وحی جب اتری اور میں نے یہ آیات سنی، تو جیسے ایک ہوتا نا اپنے اندر ایک ابال اٹھنا اور ایک جیلسی اور وہ محسوس کرنا، کیونکہ مجھے ان کے حسن کا پتہ تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں، اور یہ بھی کہ ان کا نکاح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے استخارے کا جواب قرآن میں دے دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی تھی. اور یہ دوسری بیویوں پہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا. اور یہی وہ بیوی ہیں کہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی جن کے ساتھ نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی تھی، تو بہت سارے لوگ آ کے بیٹھے رہے تھے، اور ان کا خیر بڑا پرتکلف ولیمہ ہوا تھا. ولیمے میں روٹی، گوشت اور ملیدہ تھا. تو دیکھیں اس وقت یہ بہت لیوش ولیمہ سمجھا جاتا تھا کہ روٹی اور گوشت وغیرہ، اور لوگ 10 کی ٹولیوں میں آ کے کھانا کھا رہے تھے. اور اسی موقع کے اوپر وہ اہم احکامات نازل ہوئے کہ بہت زیادہ دیر آپ کسی کے گھر نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو ساری مینرز کی باتیں ہیں وہ ساری نازل ہوئی سورہ احزاب میں جو ہے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ تھوڑی زبان کی تیز تھی، اور یہ بھی کہ ان کی شادی کے وقت پہ ہی حجاب کی آیات اتری تھی، یہ بھی ہم یاد رکھیں. اور کہ بھائی اب اس کے بعد منہ بولا بیٹا سکا بیٹا نہیں ہوتا. یہ بہت نیک تھی، حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتی تھی. جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عفق کا واقعہ عفق ہوا تھا نا، تو بہتان لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں نے تو عائشہ میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. حالانکہ سوچیں کہ یہ سوکن تھی، چاہتی تو اس وقت موقع پا کے کچھ بات کہہ سکتی تھی. جیسے شوہر کے کان بھرنے کے لیے وہ وقت بڑے مناسب عورتیں سمجھتی ہیں، جس میں کہ وہ پہلے سے ہی تھوڑے سے بدزن ہوں کسی کی طرف سے، اپنے کسی خاندان کے بندے کی طرف سے، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے، ماں بہن کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، تو پھر وہ اس وقت وہ اپنی بھی غبار نکال لیتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں آلریڈی سوکنوں میں ایک چیز ہوتی ہے آپس میں جیلسی کی، لیکن یہ جب موقع آیا ہے کہ وہ کچھ بول سکتی تھی، اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا. یہ وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بڑا مقابلہ سمجھتی تھی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھی. اور انہوں نے پھر اتنی بڑی گواہی دی، حالانکہ ان کی اپنی بہن جو تھی وہ انوالو ہو گئی تھیں، وہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں غلط قسم کی کہہ دی تھیں، لیکن یہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. بہت سلیقہ مند تھی، ہاتھ سے چمڑے کا کام کرتی تھی. مکہ کی خواتین میں یہ چمڑا رنگنا اور خاص قسم سے اس کو ٹریٹ کرنا، یہ چھوٹے سکیل پر عورتیں یہ کام کیا کرتی تھی گھروں میں. اس سے کچھ آمدنی بھی ان کو مل جاتی تھی، تو اس سے جو آمدنی آتی تھی اس کو تقسیم کر دیتی تھی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ وہ کچھ اپنے ایکسپینس کے لیے رکھتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دینی اعتبار سے حضرت زینب سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. اللہ ان پر رحم کرے، واقعی ان کو دنیا میں بے مثال رتبہ حاصل ہوا. دیکھ لینا کہ
صدقہ و خیرات بھی کر رہی ہیں, حسد بغض سے بھی پاک ہیں, اور یہ سب چیزیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہاں پہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی. ان کی شادی زید بن حارثہ سے کی گئی, لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی, حتیٰ کہ حضرت زید نے طلاق دے دی, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ لے پالک بنا رکھا تھا, اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا, جیسا کہ گزر چکا ہے. اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو. اس لیے جب حضرت زید نے حضرت زینب کی عدت گزر چکی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی, اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغو قرار دے دیا. یعنی اب اس کے بعد منہ بولا بیٹا ہونا, اس کو سکے بیٹے کی طرح سمجھنا, ایسا نہیں ہوگا. ہاں منہ بولا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا کہ کوئی اڈاپٹ کرے, کسی کو کہے کہ یہ میں نے اڈاپٹڈ سن ہے, لیکن وہ اڈاپٹڈ ہی رہے گا, وہ سگا نہیں ہو سکتا. یہ ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ, اور کہا جاتا ہے 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی. حضرت زینب بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئی تھیں تو مکہ کے غریب لوگوں پہ غم اور سوگ کا دن تھا. وہ کہتے تھے ہماری ماں چلی گئی ہے. تو 53 سال کی عمر میں 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے انہی نے وفات پائی. حضرت عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کی گئی. یعنی سب سے پہلے امہات المومنین میں انہوں نے وفات پائی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد تم میں سے کون میرے سے سب سے پہلے آ کے ملے گی؟ وہ جس کا ہاتھ لمبا ہو. تو سب ازواج نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملے گی, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس سے مطلب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بیبیاں کو بہت امیر اور بہت وہ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود یہ اتنا صدقہ و خیرات کرنے والی تھی. یعنی جو بھی ان کو مل جاتا تھا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اب بات آتی ہے ام المومنین جویریہ بنت الحارث رئیس بنی مستلق. یہ آپ نے پچھلے پیجز میں جہاں پہ غزوہ بنو مستلق کا واقعہ آتا ہے وہیں پہ آپ نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح بڑے جو سردار تھے حارث, ان کی بیٹی تھیں یہ جویریہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ظاہرہ سردار جو اس وقت ہوتے تھے وہ سمجھنے کہ ان کے لیڈر یا ان کے رولرز ہوتے تھے. تو یہ اتنے بڑے خاندان میں انہوں نے پرورش پائی تھی. اور جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یعنی یہ غزوہ ہوا تھا, جب پتہ چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہی پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں, اس سے پہلے مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا تھا. اور وہاں سے یہ تقریباً 5 ہجری کا واقعہ ہے. وہاں سے 600 قیدی گرفتار ہوئے, 2000 اونٹ, 500 بکریاں, اور اس طرح سے بہت. اور ان قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی. اور یہاں سے پڑھتے ہیں یہ شعبان 6 ہجری میں, اور بعض کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے دوران قید کی گئی اور حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں. اب دیکھیں نا, یہ اتنے بڑے خاندان سے تھی, خوبصورت بھی بہت تھی, اور اتنی دل موہ لینے والی ان کی شخصیت تھی کہ جو دیکھتا تھا جیسے اس کے دل میں گھر کر جاتی تھی. بہت ادب آداب والی تھی, یعنی سمجھ لیں جیسے کہ ایک پرنسس تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں. تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا تھا نا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھے کوئی لونڈی بنائے, اس لیے میں اپنی آزادی چاہتی ہوں. تو آزادی کے لیے طے ہوا تھا کہ اتنے اوقیہ سونا اگر آپ دے دیں گی تو آپ آزاد ہو جائیں گی. تو اس وقت یہ اپنی آزادی کے لیے جو جمع کر رہی تھیں, تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں
کہ مجھے اتنا اتنا چاہیے کہ میں اپنی آزادی خرید لوں. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، دیکھتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جو آئی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ضرور گھر کر جائے گی. تو وہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی حضرت عائشہ بھی ان کا حسن و جمال دیکھ کے حیران رہ گئی تھی. انہوں نے پھر آ کے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی وکالت کی کہ جو میرا مرتبہ ہے اور میں ایک عام مسلمان کی لونڈی بن جاؤں اور یہ ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں اپنی قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ان کے ساتھ طے کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آزادی کے لیے میں قیمت دے دیتا ہوں، تو آپ سے نکاح کر یعنی اس بدلے میں آپ سے نکاح کر لوں. تو یہ بہت خوش ہوئی تھی. انہوں نے پہلے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا، مدینہ سے چاند میری گود میں آیا. کیا تو کہتی ہیں کہ جب مجھے نکاح کا پیغام ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرا خواب تھا جو کہ پورا ہو رہا ہے. تو یہاں سے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دی اور شادی کر لی. یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دی اور کہا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں. چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی. کیسے؟ کہ ان کی وجہ سے ان کا سارا خاندان جو ہے، جو 600 لوگ تھے، وہ آزاد ہو گئے صرف ان کی وجہ سے. یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام پیش کیا تھا نا، تو یہ اسلام لے آئی تھی. 65 سال کی عمر میں ربیع الاول میں 56 ہجری اور کہا جاتا ہے 55 ہجری میں وفات پائی تھی انہوں نے. اب ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ دیکھیں ان کا جو نام ہے نا اصل میں وہ ہے رملہ، اور لیکن یہ مشہور ہیں ام حبیبہ کے نام سے. یہ حضرت عثمان کی بھی پھوپھی ذات لگتی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان خود تو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، مگر بیٹی کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا. تو یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی، اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی. یعنی ان کی بیٹی جب حبیبہ پیدا ہوئی تھی تب سے ان کو ام حبیبہ کہا جانے لگا. انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد ہی میں وفات پا گیا. یعنی وہاں جا کے عبید اللہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا اور شراب پی کے ایک دن مر گیا. اور سوچ لیں کہ ایک عورت ایک تو ہجرت کر کے ایک بالکل نئی جگہ پہ گئی ہوئی ہے، پھر گھر بار سے دور ہیں، قبیلے سے دور ہیں، ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے. جس شوہر کے ساتھ آئی تھی اس نے بھی دین چھوڑ دیا، جس دین کی خاطر ہجرت کی تھی وہ دین ہی اس نے چھوڑ دیا، تو اب کیا. اچھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے. چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر سفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا. یعنی تو یہ کتنا تھوڑا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی تھیں کہ یعنی ایک دفعہ جب حبشہ میں ہی تھیں تو اس وقت کا یہ ذکر ہے کہ ایک کنیز نے ان کو آ کے پیغام دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو بھی میرے پاس زیور تھا میں نے اسی وقت اتار کے اس لونڈی کو دے دیا. نجاشی نے بڑی زبردست دعوت کی تھی، ان کے کھانے وغیرہ کی، اور پھر بحری جہاز میں رخصت کیا تھا. تو جب یہ جہاز چڑھنے لگی تھی تو وہی جو لونڈی تھی اس کو انہوں نے اپنا زیور اتار کے دیا تھا کہ یہ خبر تم نے مجھے اتنی اچھی سنائی ہے. ظاہر ہے ایک عورت اتنی مجبور ہو گئی ہیں
نہ کوئی بھی نہیں ہے اب ان کے لیے وہاں پہ سہارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آ جانا کتنی بڑی بات تھی۔ تو کہتی ہیں جس لونڈی کو میں نے یہ زیور اتار کے دی تھا اس نے مجھے ایک پیغام دیا اور کہا کہ اپنے شوہر کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا۔ انہوں نے لے لیا، جب کھولا تو وہ جو سارا زیور انہوں نے اس کو دیا تھا وہ اس نے اس میں رکھا ہوا تھا۔ دیکھیں لونڈیوں کے بھی کیسے ظرف تھے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں کہ جو عورتیں بھی اللہ کی خاطر قربانی دیتی ہیں نا، چاہے عورتیں ہوں مرد ہوں، لیکن دیکھیں انہوں نے عورت ہو کے اتنی بڑی قربانی دی تھی، ہجرت کی، اور پھر وہاں پہ شوہر ایسے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں کیا دیا، پھر کتنا بڑا آنر ان کو ملا۔ اور جب سے ان کی شادی ہوئی تھی پھر اس کے بعد سے ابو سفیان کی دشمنی نرمی میں بدل گئی تھی۔ پھر وہ اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فوج لے کر یا مقابلے میں نہیں آیا۔ ایک دفعہ جب انہوں نے یہ ٹریٹی حدیبیہ کی یہ توڑی تھی تو ابو سفیان منانے کے لیے آیا مدینہ، تو ان کے گھر گیا، ان سے ملنے کے لیے آیا، وہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ تو اس نے کہا کیا بیٹی کیا بات ہے، تم بستر کیوں لپیٹ رہی ہے، بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو فرماتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے۔ مرتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرماتی ہیں کہ سوکن ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے معاف کر دیا۔ تو کہتی ہیں تم نے مجھے خوشی دی ہے، اللہ تمہیں خوش کر دے، یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ دشمن نے کر لیا تھا تو خچر پہ بیٹھ کے خود پانی لے کے گئی تھی، تو ان کے خچر کو کسی نے مارا تو وہ خود اوپر سوار تھی تو گرتے گرتے بچی ہیں، ایسی تھی، اتنا یعنی خیال کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حویئی بن اخطب، ان کے بارے میں بھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تھی یہود کے۔ اصل میں ان کا زینب تھا، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، یعنی بہت نبیوں کی نسل سے تھی، تو یعنی باپ بنو نذیر سے، اور ماں ان کی بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ جس کے نکاح میں تھی وہ بھی ایک قلعے کا سردار تھا، تو ہر طرف سے یہ ان کا خاندان اور نسب جو تھا وہ یہودیوں میں بھی اعلیٰ پائے کا تھا۔ اور انہوں نے بھی ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند آیا اور میری گود میں آ گیا۔ ان کے شوہر نے ان کو زوردار تھپڑ مارا تھا پھر یہ جب بات سنی تھی کہ تم کیا خواب دیکھ رہی ہو۔ یہ بھی بہت خوبصورت تھی، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ خیبر میں قید ہوئی تھیں تو ان کو لایا گیا تو اس راستے سے لایا گیا جہاں ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان کے منہ سے کوئی اف تک نہیں نکلی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا آپ نے بلال تم ان کو اس راستے سے کیوں لائے ہو جہاں ان کے رشتہ دار پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور جب سارے قیدیوں کو تقسیم کیا گیا تھا اس وقت حضرت دہیہ قلبی نے ان کو مانگا تھا، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کریں کیونکہ ان کا خاندان بہت اونچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کر کے ان کی مرضی سے ان سے نکاح کیا تھا۔ اور پھر جو ولیمہ ان کا کیسے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے پاس ہے وہ لے آئے، سب لے آئے، پھر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر سب چیزیں رکھ دیں اور سب نے کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بڑے شفیق تھے، بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے وہ بات بھی آتی ہے کہ جب سوار ہونے لگی تو آپ نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کر دیا کہ یہ سوار ہو جائیں، تو انہوں نے بھی اپنا گھٹنا رکھا تھا، پیر نہیں اپنا رکھا،
اور جب یہ اونٹ پہ سوار ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اونٹ کے کجاوے سے اونٹ کے آگے کو گرنے لگتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنبھالتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا کیا چیز مشہور تھی کہ یہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، بہت زبردست کھانا بناتی تھیں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بھی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی ان سے زیادہ اچھا کوئی کھانا بناتا. اتنا زبردست یہ کھانے بنانے میں بہت ماہر تھیں. اور آپ کو پتہ بھی ہے وہ واقعہ جب ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کھانا بھیجا تھا اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غیرت آ گئی تھی اور انہوں نے وہ ہاتھ مارا اور وہ ٹوٹ گیا جو پیالہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرچیں اٹھا رہے تھے، فرما رہے تھے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتنی یعنی ان کی حوصلہ ہے اور بڑا دل ہے کہ وہ امہات المومنین جو باقی ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنی بابرکت عورت نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کے اپنی قوم کے لیے بابرکت ہو. کبھی فرماتی ہیں میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کے دین میں بہتر نہیں دیکھی. کبھی فرماتی ہیں کہ میں نے صفیہ جیسی کوئی عورت عمدہ کھانا پکانے والی نہیں دیکھی. یعنی دیکھیں رائے کیسے وہ دیتی ہیں اپنی سوکنوں کے بارے میں بھی. اور جب یہ مدینہ پہنچی تھی تو خبر تو پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، اور مدینہ کی عورتیں سب ومنڈ پڑی دیکھنے کے لیے جیسے دلہن کو دیکھنے آتے ہیں سب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقاب پہن کے دیکھنے آئیں. جب جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ عائشہ ہے. تو فرمایا عائشہ کیسا پایا ہے پھر تم نے؟ تو اور یہ اتنی سخی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں ان کو ملنے کے لیے تو انہوں نے کانوں میں جو سونے کی زیور پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کے دے دیا. اور وہ تو آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران حضرت صفیہ زارو قطار رو رہی تھی کیونکہ ان کی اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے، تسلی دیتے جاتے تھے. اور یہ حضرت زینب سے انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی ایک اونٹنی مجھے دے دیں. تو انہوں نے آگے سے کچھ بول دیا، جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ تھوڑا سا وہ کہہ دیتی تھیں، تو انہوں نے آگے سے کچھ ایسا نامناسب بات کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری، آپ ناراض ہو گئے. تو اس پر حضرت زینب کو بڑی فکر ہوئی. حضرت عائشہ کے پاس گئیں کہ آپ حضور کو میرے حق میں منا لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی باری مجھے دینی ہوگی. وہ مان گئی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو فرمایا عائشہ، آپ فرماتے ہیں عائشہ تمہاری باری تو نہیں ہے؟ اور فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. اور ایسی حضرت زینب کی وکالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیا پھر. اور یہی وہ حضرت صفیہ ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قد کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے اور ایسے. تو آپ نے فرمایا تھا تم نے ایسی بات کی اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اور پھر ایک دفعہ بیٹھی بھی رو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو بولی کہ عائشہ اور حفصہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم تو تم سے بہتر ہیں اور ہم تو وہ صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اولاد میں سے ہیں اور ایسے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی آگے سے کہنا تھا کہ میرا باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد، بھلا کیسے تم مجھ سے بہتر ہو سکتی؟ تو انہوں نے جب ان کو بتایا تو وہ کہتی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ بات بتائی ہوگی، کہی ہوگی. ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتی تھیں، اتنی زیادہ یعنی جان چھڑکتی تھیں. ویسے تو ساری ازواج بہت محبت کرتی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو آپ کی تکلیف دیکھ کے ان کی چیخ نکل گئی. فرمانے لگی کاش یہ تکلیف مجھے لگ جاتی. وہ سب ازواج ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ یہ کیسے یہ بات کہہ رہی ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہیں، یہ دل سے کہہ رہی ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں اوپر اوپر سے. تو یہ پڑھتے ہیں بک سے. خیبر میں قید ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا. وہ مسلمان ہو گئی، آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے. مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبا پہنچ کر انہیں رخصت کرایا. 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کی گئی.
ام المومنین میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ کی بہن ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے حلال ہونے کے بعد شادی کی، اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے ان سے شادی کی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی ام الفضل، جو حضرت فضل کی ماں، فضل بن عباس ان کے بیٹے ہی تھے نا، تو ان کی بہن تھی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی بہت کثرت سے صدقہ کرتی تھی، خود کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تو قرض لے کر صدقہ کیا کرتی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا۔ یہی وہ ہیں کہ جو عرفہ کے دن حج کے دوران ان کو پتہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے کہ نہیں، تو دودھ کا پیالہ بھجوایا تھا اگر سب کو پتہ چل جائے، اتنی دیکھیں ذہین تھی۔ اور ان کی وفات بھی مقام صرف ہی میں 61 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے 63 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے 38 ہجری میں ہوئی، اور وہیں دفن ہوئی۔ اب یہ ڈیفرنٹ روایات ہیں کہ کب ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے، یعنی قبر ان کی اس طرح سے ہے کہ باقی تو امہات کی قبریں بقیع میں ہیں، لیکن ان کی قبر مبارک سڑک کے ساتھ ہی، یعنی ایک 4 دیواری، آپ دیکھیں گے کوئی قبرستان وغیرہ نہیں ہے جس میں 4 دیواری ہے، اس کے اندر یہ دفن ہے۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے بھی بتایا جاتا ہے، اگر آپ جا رہے ہوں تو راستے میں یہ مقام آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبر تو نہیں دیکھ سکتے وہ ظاہر ہے، دیواریں کافی اونچی ہیں، لیکن آپ کو جو بھی لے جا رہا ہو وہ بتا سکتا ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی کی جب اتنی بیویاں ہوں تو آپ خود سوچیں کہ اس آدمی کو وقت بھی دینا ہے، ان سب کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، ان کے سب کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں ایک آدمی کے لیے کتنی مشکل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیویوں سے محبت کروں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھوں، اور جو رحمتیں اس نے مجھ پر کی ہیں ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی بیویوں سے محبت پیدا کرتی ہے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے اپنی بیویوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، اپنی مصروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود روزانہ عصر کے بعد ہر ایک بیوی کے پاس اس کے مکان پہ تشریف لے جاتے تھے، ان کی ضروریات معلوم کرتے تھے، اور بعد نماز مغرب سب سے ایک مختصر ملاقات فرماتے اور رات اس کے گھر میں گزارتے تھے جہاں پہ باری ہوتی تھی۔ اور ہر ایک بیوی کا مکان الگ الگ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حجرات فرمایا نا، بیوت النبی، بیوت کنہ، یہ سب فرمایا، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، اور اس سے بھی کم فرنیچر تھا، یعنی کوئی تکلف کی چیز تھی ہی نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، اور رات کے بعد سلام اتنی آہستگی سے فرماتے تھے کہ بیوی جاگتی ہو تو سن لے اور سو گئی ہو تو جاگنا پڑے، اتنا تک لحاظ کرتے تھے۔ اور کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اگر وقت پہ کوئی کام نہیں ہوتا تو ناراض نہیں ہوتے تھے، نرمی سے سمجھاتے تھے، ان کے دکھ درد میں بھی برابر شریک رہتے تھے، ان کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ سوچیں ام حبیبہ جو تھی، ایک دفعہ ان کے بھائی معاویہ ملنے کے لیے آئے، ان دونوں بہن بھائی کا آپس میں بہت ہی پیار تھا، تو وہ باتیں کرنے لگے آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا، ام حبیبہ کیا معاویہ تمہیں بہت پیارا لگتا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھے میرا بھائی بہت پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں پیارا ہے تو مجھے بھی بہت پیارا ہے۔
اور آج کے وقت میں اگر کوئی خاوند ایسا دیکھ لے، اپنے بچوں سے کئی آدمی جلس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیوں زیادہ توجہ دے رہی، ان کے پاس کیوں زیادہ بیٹھ رہی، ان کو کیوں زیادہ ٹائم دیتی. اور کہاں وہ اگر اپنے میکے میں کسی کو پسند کر لے کہ اتنا اس کے ساتھ اس کی محبت ہو، کسی بہن بھائی کے ساتھ، ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو بھی بعض لوگوں کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ اب تم وہاں پہ نہیں، اب بس میرے لیے ہی ہونا چاہیے تمہارا سب محبت کا رشتہ. اور سوچیں کہ جب کوئی عورت ایسی بات سنے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی کہ میرے رشتہ داروں کو یہ ایسے غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ ان سے محبت کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے ساری بیویوں میں سب سے عمر میں چھوٹی تھی، وہ کسی برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی. جب وہ پانی پی چکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو اٹھاتے اور اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے جہاں سے انہوں نے پی. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی دیکھیں نا آپ کہ میاں بیوی کے درمیان کتنا تعلقات پہ کتنا اثر پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو یعنی اپنے کام خود کیا کرتے تھے. ایسے نہیں کہ کوئی میں بہت بڑی چیز ہوں تو میں آرڈر کروں گا، حالانکہ اگر آپ آرڈر کر بھی دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام خود پسند فرماتے تھے کہ میں خود کام کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ازواج کی ایسی تربیت کی تھی کہ دیکھیں اتنی بیویاں ہونے کے باوجود وہ کیسے یعنی مل جل کے رہتی تھی، سوائے اکا دکا کہیں کوئی واقعات ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان عورتوں نے سیکھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی ساری روایات کی، تو ایک بہت بڑی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات نے دین کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل سمجھے اور آپ کے بعد ان کو آگے امت تک پہنچایا. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے 378 احادیث سکھائیں آگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خیر کیا ہی بات ہے، انہوں نے تو 2000 سے بھی اوپر احادیث ہیں جو کتب احادیث میں آج بھی موجود ہیں. تو یعنی اتنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے باتیں سنی اور پھر آگے پہنچائیں. بلکہ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے ساری عمر میں قرآن کے معنی اور احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم الانساب یعنی نسب کا علم، اس میں عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. جب صحابہ کو بہت کوئی زیادہ مسئلہ پیش آتا تھا نا، کوئی مشکل مسئلہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے جواب پوچھتے تھے. سب کو پتا تھا کہ کس کو یہ آتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیویوں کو دینی مسائل سکھائے تھے تاکہ وہ امت کو آگے پہنچائیں. یہی دیکھیں آپ، اس کی ایک مثال ہے کہ ایک دفعہ حضرت جویریہ جو تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، صبح کا ٹائم تھا. جب چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ پھر بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی. تو آپ نے پوچھا کیا تم اس وقت سے یہیں بیٹھی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہیں کہ اگر ان کو تمہارے سارے وظیفے کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری ہوں گے. وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات پڑھ لیا کرو، ان کو سکھا دیا، ان سے آگے امت نے سیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایک صرف یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے کام یا وظائف یا تبلیغ و اشاعت ہی کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کو جرت کی، ہمت کی، قوت اور طاقت پیدا کرنے والے کام بھی سکھاتے تھے تاکہ وہ دین کی خدمات پیش کر سکے. جیسے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا وہ کرتب دکھائے تھے جو مسجد نبوی میں ہو رہے تھے، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا. لیکن جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اتنا عمدہ سلوک کرے اور اس کی یعنی اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ کس طرح سے اس کا دل بہلانا، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی تھی، تو
کیسے ان کا دل بہلانا ہے؟ کون سی عورت پھر نہیں ایسے شوہر سے محبت کرے گی؟ پھر آپ دیکھیں گے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ کو دیکھا کہ کندھوں پر مشقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی ہیں. پانی ختم ہو جاتا تو پھر مشق بھر کے لاتی اور زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی. ٹھیک ہے نا، یہ وہی ہے نا جو پردے میں رہنے والی عورتیں تھیں، لیکن جس وقت ضرورت پڑی تو پھر یہ بھی خدمات انجام دی. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے اور آپ نے ازواج کو بھی اسی طرح سکھایا تھا کہ وہ بھی سخاوت کریں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، بکری تھی تو اس کا صدقہ کیا ہوا تھا، غریبوں میں بڑھنا تھا. فرمایا، پوچھا کہ کوئی چیز بچ گئی ہے اس میں سے؟ وہ کہتی ہیں ہاں دستی بچ گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بچ گئی ہے سوائے اس کے. یعنی کیسے ان کی مائنڈ سیٹنگ کی کہ اصل بچی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دی ہے، یہ تو بچی ہی نہیں ہے جو ہم اب خود کھائیں گے. اسی طرح یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے. انہوں نے سب کے سب اسی دن اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور اس دن خود ان کا روزہ تھا. شام کو لونڈی نے روکھی سوکھی روٹی رکھ دی اور یہ کہا کہ اگر سالن کے لیے آپ نے کچھ بچا لیا ہوتا تو میں سالن ہی تیار کر رکھتی. تو فرماتی مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، یعنی مجھے اپنے لیے یاد نہیں آیا، یہ سارا کچھ دے دیا. اسی طرح عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک دن میں 70,000 درہم بھی اللہ کے راستے میں دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جبکہ خود ان کے جسم پر ایک پیبند لگا ہوا کرتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیونکہ بھانجے تھے نا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کم از کم اپنا کرتا تو بنوا لیتی ہیں آپ، مگر انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. یہ ان کا تھا، ان کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے گھر میں کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی صدقہ کرتے تھے. جب ان کے پاس بہت کچھ مال آیا بعد میں، جیسے جیسے اسلامی فتوحات ہوتی گئیں تو بہت کچھ مال آتا گیا تب بھی صدقہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے پہ سب بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اور سب سے اپنا بستر الگ کر دیا تھا. 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو تمام ازواج نے پھر معافی مانگی تھی آپ سے. تو وہ بھی معاملہ کیا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا نان نفقہ بڑھایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، حمیرہ تم جب ناراض ہوتی ہو تو میں فوراً تمہارے غصے کو پہچان لیتا ہوں. وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو کبھی آپ پر اپنے غصے کا اظہار ہی نہیں ہونے دیا، پھر کس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیسے آپ پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے کہ تم ناراضگی کا اظہار نہیں ہونے دیتی مگر میں پھر بھی پہچان لیتا ہوں. فرمانے لگی قربان جاؤں، پھر مجھے بتائیں تو صحیح کیسے. فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کوئی قسم کا موقع آتا ہے تو کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کوئی ناراضگی ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی اور فرمایا واللہ آپ نے خوب پہچانا ہے. اور یہ تھا کہ ہر ان میں سے بیوی یہ سمجھتی تھی کہ میری طرف آپ کی توجہ زیادہ ہے، یعنی اتنی سب سے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ. اور کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے زیادہ مجھے جو رقابت کے کبھی جذبات آئے وہ حضرت خدیجہ کے لیے آئے، حالانکہ وہ تو دنیا سے جا بھی چکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ساری مصروفیات کے باوجود اپنی یعنی جو فیملی لائف تھی اس کو بہت خوب نبھایا. ورنہ آج جو آدمی جتنے بڑے عہدے پر جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس وقت کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والیوں کو وقت نہیں دے پاتا.
اب بک سے دیکھتے ہیں ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی تھیں. یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھی. غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا. پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا یا وہ بحیثیت ایک لونڈی رہی تھی. اسی وجہ سے جب یہ چیپٹر شروع ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہاں پہ لکھا ہوا کہ 2 یا 3 آپ کی بیویاں آپ کی زندگی کے اندر ان کی وفات ہوئی. تو وہ 2 یا 3 کیوں لکھا ہوا ہے اس چیپٹر کے شروع میں؟ اس لیے کہ اگر تو یہ بیوی تھی تو پھر 3 ہو گئی، اگر نہیں تھی تو پھر 2 ہی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا. ان عورتوں کے علاوہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ تھی جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے. یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی تھی اور یہ بھی بقیع میں دفن ہوئی. اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی یہ گزر چکا ہے کہ ابراہیم کے سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے تھی. ذیل میں ان کا مختصر ذکر دیا جا رہا ہے. قاسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اولاد قاسم تھی. انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ابو القاسم رکھی گئی. تو یہ ابھی چلنا ہی سیکھ رہے تھے کہ یہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. اللہ کے راہ میں مصائب سے 2-4 ہوئی. آپ نے فرمایا یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے. آپ نے فرمایا تھا ان کی، یہ آپ کو جیسے یاد ہوگا ہم نے سیرت میں ان کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے. یہ حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی والدہ کے ساتھ داخل اسلام ہو گئی تھی. آپ کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی اور ہجرت کے سفر میں جب یہ ہجرت کر رہی تھی خود، تو حبار نامی ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا تھا جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا اور اسی ضرب سے وہ انتقال ان کا ہوا تھا. اور ان کی وفات پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے، اسے میرے لیے مصیبت پہنچی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو تکلیف دی گئی. اور ان کے بطن سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا یہ امامہ کافی آتا ہے کہ امامہ آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، تو یہ وہی امامہ ہے. اور یہی امامہ ہے کہ جب جن کے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد امامہ سے آپ نکاح کر لینا، تو انہوں نے ان کی وصیت پہ عمل فرمایا تھا اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کی. قاسم کے بعد پیدا ہوئے ابو العاص بن ربیع سے ان کی شادی ہوئی جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، یعنی خالہ ذات سے شادی ہوئی تھی. زینب سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی. انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے. 8 ہجری کے اوائل میں مدینہ کے اندر سے زینب نے وفات پائی. اچھا یہ ابو عاص ہی ہے نا کہ جب بدر کے اندر یہ قید ہو گئے تھے تو انہی کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے ہار بیچا تھا. اس ہار کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ یہ خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی پہ تحفے میں دیا تھا. تو آپ نے پھر صحابہ سے اجازت لی تھی اگر تم کہتے ہو تو میں یہ ہار ان کو واپس دے دیتا. اور پھر یہی حضرت زینب ہیں کہ جب حضرت ابو العاص جو تھے جب ابھی کفر میں ہی تھے، قافلے میں یہ قید ہو گئے تھے اور انہوں نے امان دے دی تھی اور مسجد میں اعلان کر دیا تھا کہ میں امان دیتی ہوں. پھر یہ واپس گئے تھے مکہ اور اس کے بعد سب کی امانتیں دے کے پھر آ کے مسلمان ہو گئے تھے. یہ اسی یعنی آپ نے انہی خامند کے ساتھ یہ رہی تھی. حضرت رقیہ ان سے حضرت عثمان بن عفان نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کی پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس نے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے. تو پھر انہوں نے طلاق دے دی تھی.
یہ رقیہ جو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 32 سال کے تھے جس وقت ہوئی. تو اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، پھر ان سے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے. وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس سے بالآخر وہ وفات پا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئے. حضرت زید بن حارثہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا. یعنی اتنی یہ کم عمری تھی ان کی جب یہ وفات پا گئی. اور انہی کے متعلق مکہ میں مشہور تھا کہ سب سے اچھا جوڑا جو دیکھا گیا وہ رقیہ اور عثمان ہے. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو چیچک نکلی تھی اور اسی مرض سے یہ وفات پا گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم. رقیہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے کر دی. ان سے کوئی اولاد نہ ہو. انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی بھی انہی کی بھی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی. اور نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کے فرمایا تھا، یہ جبرائیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ سے بیاہ دوں. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو نورین کہا جاتا ہے نا، 2 نوروں والے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی تھیں. پھر حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے چھوٹی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھی. یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے بطن سے حضرت علی بن ابی طالب نے بدر کے بعد ان سے شادی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چھینٹے بھی مارے تھے پانی کے. یہ میں نے آپ کو بتایا نکاح کی باتوں میں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 41 تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی. ان کو بھی سوچیں کہ اپنی زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں. ان کے نام بھی زینب اور ام کلثوم تھے. اچھا، یہ وہی ام کلثوم ہیں جن سے حضرت عمر بن خطاب نے شادی کی اور ان سے حضرت زید پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. یہ ڈیفرنٹ زید ہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ام کلثوم کی چچیرے بھائی اون بن جعفر نے ان سے شادی کی. پھر اون کی وفات ہوئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کی. پھر محمد کی وفات ہوئی تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی. پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی. اب آپ دیکھیں کہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بیواؤں سے شادیاں کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی کسی کو بھی، اور کتنی آسانی تھی شادی کرنے میں. آج کل تو کماریوں کے لیے مشکلات ہیں. اس دور میں یہ تھا کہ یعنی بیوہ اور طلاق یافتہ کے لیے بھی رشتے ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عورتیں وہاں پہ کنواری نہیں بیٹھی رہتی تھیں، بلکہ ہر عورت کے پاس شوہر موجود ہوتا تھا، کوئی چھت موجود ہوتی تھی. اور اسی لیے اسلام نے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت رہے اور اس کو کوئی گھر مل جائے، میسر آ جائے. یہ ایک وجہ ہے ایک سے زائد شادیاں کرنے کی. ورنہ وہی ہے جو آج ہمارے ہاں حالات ہیں کہ بہت ساری عورتیں بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہیں اور بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کو تنہائی زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے میں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی یہ ایک حکمت ہے کہ ان کی بھی نگاہ کی حفاظت رہتی، شرمگاہ کی حفاظت رہتی. کیونکہ ایک عورت جب ہوتی ہے صرف تو بعض دفعہ وہ عورت آدمی کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی، کسی بھی وجوہات میں. ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو جائے، یا ہر مہینے اس کے ایام آتے ہیں، یا اسی طرح عورت جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر یہ چیز کم ہوتی جاتی ہے اور طلب کم ہو جاتی ہے، جبکہ مرد کی اس طرح سے نہیں ہوتی.
تو یہ بھی آج کے وقت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج چونکہ آدمی کے پاس ایک ہی بیوی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن اس کے پاس ایک بیوی ہوتی تو اس ایک کو 4 کے کام کرنے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ اب وہ ایک جب انکار کر کے بیٹھ جائے، روٹ کے بیٹھ جائے کہ کیا مصیبت ہے اور مجھے تو نیند آتی ہے اور میں تو تھکی ہوئی ہوں اور میں تو ایسے ہوں، تو وہ آدمی کدھر جائے؟ اگر وہ گناہ میں پڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ پھر اگر ایسی عورت ہے تو پھر اس کو اپنے شوہر کو اجازت دینی چاہیے کہ تم جا کے دوسری شادی کر لو، کیونکہ میں تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ نہ یہ اجازت دینی، نہ خود اویلیبل رہنا، تو پھر آدمی کیا کریں؟ وہ کدھر جائیں؟ یہ سوچنا چاہیے عورتوں کو، اور اس میں کوئی بہت نخرے اور بہت اس طرح سے نہیں دکھانے چاہیے کہ کیونکہ اگر آدمی پھر دوسری کر لائے گا تو پھر وہی عورت روتی دھوتی پھرے گی کہ اب کیوں کر لی ہے اس نے، حالانکہ اس کا جائز حق پھر بنتا ہے۔ تو اس چیز میں عورتوں کو کوآپریٹو ہونا چاہیے، کیونکہ جو آج کے ماحول ہیں اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ فحاشی بہت زیادہ ہے، اور ہر چیز اتنی اوپن ہے جو جذبات کو بھڑکانے والی ہے، جو بہت زیادہ آدمی کے اندر ایسی لسٹ فل بات جو چیزیں ہیں باہر، جو آدمیوں کو پھر اگر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر بھی یعنی ایک شاباش کی بات ہے، یہ ان کے لیے بھی قابل تعریف بات ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن جب وہ گھر آئیں تو بیوی سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی کہ آج یہ ہے اور میں اتنی تھکی ہوں اور میں تو جاب کرتی ہوں اور میں ایسے اور ویسے، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا بتائیں؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر وہ کسی غلط کام میں پڑتا ہے؟ نہ اس کو دوسری کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی پہلی اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، اس کے پاس روزانہ ایک بہانہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے بتائیں؟ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے عورتوں کو۔ اب اس زمانے میں کتنی آسانی تھی کہ اگر ایک نہیں اویلیبل ہے تو دوسری ہے، دوسری نہیں تو تیسری ہے، تیسری نہیں تو چوتھی ہے، چوتھی نہیں تو لونڈی ہیں، تو یعنی وہ کتنی ان کے لیے آسانی تھی۔ آج ان سب کی جگہ ایک ہے تو وہ ایک سب کا کام کرے گی، ایک کو اویلیبل رہنا چاہیے، چاہے باہر اور ذمہ داریاں جو یعنی اگر عورت کہتی ہے میرے اوپر جی جاب کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر صفائی کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر کھانا پکانے کی ذمہ داری، کوئی چیز پیچھے بھی رہ جائے، لیکن جو بیوی کے طور پہ اس کا رول ہے، جو اس کا کام ہے، جو بیوی ہونے کے ناطے اس کے اوپر فرض ہے، وہ ضرور کام پورا ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی، اور یہ 5 اولادیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی اولادیں ہیں جن کی بات ابھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی جب یہ پیدا ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا کہا جاتا تھا، اور چھوٹی ہونے کے ناطے تو بہت ہی ان کو پیار بھی ملا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کا حال حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا، ان کی بات کرنے کا طریقہ، لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہی تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کا لقب بھی ہے، زہرا ان کا لقب تھا، یعنی تازہ پھول۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت علی کے لیے الگ مکان بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ جو بھی مشکیزہ اور مٹی لگوائی گئی اور ایک لکڑی لگائی گئی، اور یعنی یہ فرنیچر تھا جو اس گھر کا تھا۔ اور احد میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے میں یہ بھی شامل تھی، خون نہیں رکتا تھا تو چٹائی جلا کر انہوں نے اوپر لگائی تھی۔ اور حضرت علی جو تھے بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کے بعد جو ملتا تھا گھر لے کر آتے تھے۔ ایک دن مزدوری کرتے کرتے رات ہو گئی تو حضرت علی جو لے کر آئے تھے، تو جب وہ لائے ہیں تو جو انہوں نے پیسے، روٹی بنائی، پہلے شوہر کو دی پھر خود کھائی، حالانکہ صبح سے خود بھوکی تھی، اور خود سوچیں کہ یہ بھی شہزادی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور حال یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے،
کھانے کا جو وغیرہ ہے، تو فرمایا گھر میں تو ایک جو کا دانہ بھی نہیں۔ تو بولے کہ تم نے بتایا کہ نہیں؟ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کبھی شکایت نہ کرنا، اگر میں کہتی تو یہ نہ ہوتا کہ شکایت ہو جاتی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، باہر نکلے تو ابوبکر صدیق بھی فاقے میں ملے، حضرت عمر بھی ملے، تو وہ بھی ساتھ ہو لیے اور ابو ایوب انصاری کے گھر ان کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً جلدی مہمان نوازی کے طور پہ کھجوریں اتاری اور ان کے سامنے رکھی اور بکری ذبح کی اور وہ بھی سالن سامنے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ ذرا سا گوشت ڈال کے فرمایا یہ فاطمہ کو دیا، وہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر دیکھیں کئی دن سے فاقہ ہونے کے باوجود ان کے منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلتی تھی، اور یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے یہ سیلیبریٹیز ہیں۔ ایک دفعہ یہ خاندان 3 بار روٹی کھانے کے لیے بیٹھا تو تینوں دفعہ کوئی آ جاتا تھا فقیر اور اس کو دے دیتے تھے، یعنی ان کے گھر کے حالات تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے زمانے اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ ہجری میں آپ کی لونڈی مارے یا قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے، اور 29 شوال 10 ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا وفات پائی۔ اس وقت وہ 16 یا 18 مہینے کے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد تھی۔ اور ابراہیم، ان کے بارے میں تو ہم نے کافی ڈیٹیل سے بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا تھا ان کی وفات کے اوپر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ تو آپ کی صلبی اولاد تھی نا، یعنی آپ کی سکی اولاد تھی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام سلمہ کے بچے بھی تو آئے تھے، لیکن ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رکھا، ایسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ایسے ہی ان کو بھی ان کی دیکھ بھال کی جیسے اپنے بچوں کی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت فرمائی۔ حالانکہ دیکھیں کہ جب باپ کوئی اتنا زیادہ بزی ہو تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کا تو کام بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر تو انسان کہتا ہے کہ میں خود اتنا بزی ہوں، میں کیا کسی اور کو دیکھوں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی یعنی تربیت بھی فرمائی، پرورش بھی فرمائی، جو حضرت ام سلمہ کے بچیاں تھیں۔ اسی طرح حبیبہ جو ام المومنین، ام حبیبہ کی جو بیٹی تھی، تو یہ سارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ اولاد تھی۔ ایک بچی کا نام درہ تھا، ایک کا زینب تھا، ایک کا ام کلثوم تھا۔ یہ ام سلمہ کی بیٹیاں تھیں۔ ام سلمہ کے 2 لڑکے بھی تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام سلمہ تھا۔ تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ تربیت پائی تھی، اور ان سب کی شادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھیں، اور آپ ان کے ساتھ بھی اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو میں ابھی چھوٹی سی بچی تھی، تو میں کھیلتی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کرول کرتے چلے جاتے ہیں یا بھاگتے چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئی۔ آپ نے پیار سے میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ فرماتی ہیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ میرے چہرے پہ رونق اور تازگی بہت بڑھ گئی، اور وہ تازگی ایسی ہی رہی، اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ تو یعنی دیکھیں بیویوں کے علاوہ ان کی اولادوں کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے فرائض کیسے حسن طریقے سے ادا فرمائے۔ اور ایک باپ کے اوپر بچوں کی شادی کا بہت بڑا ایک بوجھ سمجھ لیں ہوتا ہے۔ اس وقت اس زمانے میں بھی لوگوں کی یعنی اچھی شادیاں بھی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچوں کی شادیاں نہایت سادگی سے کی، اور جو دوسرے ممالک میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بڑی پرتکلف دعوتیں اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل بن کے دکھایا۔ آپ نے تکلفات کو چھوڑ دیا، اور
شادی بھی جیسے دنیا کے دوسرے ضروری کام ہوتے ہیں اسی طرح ایک کام کے طور پہ کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی شادیاں ہوئیں جس وقت کے ایسے وقت میں بھی ہوئیں کہ جس وقت کے مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے تھے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انصار کیا لا کے ڈھیر نہیں لگا سکتے تھے آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ شادی بڑی دھوم دھام سے کرتے کہ سارے عرب میں نہیں ایسی شادی کبھی ہوئی، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. نہ ہمیں یہ نظر آتا کہ بیٹی کو اتنا جہیز دے دیا ہو کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ زیادہ ایسا ان کے پاس بھی کوئی دولت نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی زرہ فروخت کر کے مہر میں دی تھی جو 400 درہم میں فروخت ہوئی تھی. اسی سے سارے جہیز تیار کیا گیا، یعنی حضرت علی کے پیسوں سے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ دیا تھا، تو حضرت علی کے پیسوں سے یہ ساری چیزیں تیار ہوئی تھی جو گھر کی تھی. اور حضرت علی کے ایک دوست سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمے کے لیے اپنی بھیڑ پیش کی تھی، سب نے وہی کھا لیا، دلیا جو کا اور وہ بھیڑ کا گوشت بس. حضرت علی کہتے ہیں باخدا جب میری شادی ہوئی تو میرے گھر میں اپنے اور فاطمہ کے لیے کوئی بستر نہیں تھا، صرف ایک کھال تھی، رات کو اس پر لیٹ جاتے تھے اور دن میں اس سے مشکیسے کا کام لیتے تھے. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی معمولی لباس پہنے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں. اس کو پریشان دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید حضرت علی کے افلاس کا خیال ہے، تو میں نے بڑے بڑے قریش کے دولت مند لوگوں کی درخواستیں مسترد کر دیں اور علی کو جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اس وقت بڑی تنگ حالات تھے ان کو ترجیح دیے. تو بیٹی کو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اداس بیٹھی ہے فرمایا اے بطول غم نہ کرو، بخدا میری برادری میں علی سے بہتر دوسرا کوئی نہیں ہے جسے میں تیرا خاوند بناتا. اگر علی تنگ دست ہے تو بھی پرواہ نہیں، یہ دنیاوی افلاس چند روزہ ہے اور آخرت کی کشائش پر نظر رکھو، آخرت کے خزانے تمہارے لیے ہیں تو پریشان نہ ہونا. یعنی کیسے آپ نے بیٹی کی بھی تربیت کی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ان کو دی تھیں، چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، 2 چادریں، ایک چکی، اس سے پتہ چلتا ہے وہ چکی بھی پیستی تھی. 2 مٹی کے گھڑے دیے تھے، تو اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ چکی پیسا کرتی تھی. ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی بہت نوکر چکر اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو وہ ان کے کام کر رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی. اب ٹائم چونکہ اوپر ہو چکا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہ چیزیں بیان کرنے والی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا. اتنی آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا، تو فرماتی ہیں فاطمہ. انہوں نے پوچھا مردوں میں، فرماتی ہیں اس کا شوہر. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، مرحبا مرحبا فرما کے ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹی سے ملنے جاتے تو وہ بھی اسی طرح سے ملا کرتی تھی. حالانکہ اس زمانے میں آپ سوچیں کہ بیٹی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی تھی، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے. اور آپ کو پتہ نا مرض الموت میں انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا تو ہنس رہی تھی، پھر فرمایا، پہلے رو رہی تھی پھر فرمایا تو ہنسنے لگی. تو وہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی بعد میں دیکھیں گے اس زمانے کی جو حالات اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کو تربیت کی، کیسے ان کے ساتھ، جب کہ کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مدرسے نہیں تھے، کوئی پڑھائیوں کی جگہ نہیں تھی، ایسی کوئی کتابیں نہیں تھیں، تو باتوں باتوں میں کیسے ان کو توحید سکھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمتیں عطا فرمائے، اپنی اولاد کی تربیت کی بھی، بہترین مائیں بنائے ہمیں، بہترین بیویاں بنائے ہمیں،
اور تمام کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔